شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر مقدس کتاب یعنی قرآن مجید، قرآن حکیم، پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم۔ حضرت حکیم افتخار حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ روزے کی حالت آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کے دل نے ہمت توڑ دی تو آپ احادیث سے ثابت ہے کہ آخر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ جن درشکوں کو بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا۔ میں ہوں واصل خان الف اور آپ دیکھ رہے ہیں لوک نائک سماچار۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع سہارنپور کے قصبہ گنگو میں، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں وہ جگہ ہے خانقاہ افتخاریہ۔ اس خانقاہ کے جو بنانے والے ہیں شاہ حکیم افتخار حسین صاحب، وہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے حکیم ہوئے ہیں، جن کی نام اور جن کی عزت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہی کے جانشین ان کے بیٹے شاہ حکیم ابصار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور رمضان کے جو 3 عشرے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ جی میں بھی آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ تو حکیم جی، جو 3 عشرے ہیں، رمضان کے 3 عشرے بتائے جاتے ہیں، ان پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سوال ہر مومن کے من میں ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے، ایک میں آپ سے بات بتاؤں، یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر مقدس کتاب یعنی قرآن مجید، قرآن حکیم اور نازل فرمایا۔ اس میں قرآن کریم نماز تراویح کی شکل میں بھی سنا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی برکات ہمیشہ رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اس مہینے میں عشرے کے متعلق، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بابرکت ہے اور باخیریت ہے۔ اس کی فضیلت، ہر دن کی الگ فضیلت، ہر رات کی الگ فضیلت، لیکن پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اسی 3 عشرہ یہ ہیں جو ہے۔ ویسے تو ہر دن ہر رات بابرکت رحمت اور ہر رات کی الگ فضیلت اور الگ رنگ، الگ رحمتیں ہوتی ہیں۔ رحمت ہے پہلا عشرہ، دوسرا جو مکمل ہو چکا ہے، جی وہ رحمت ہو چکا ہے، مغفرت ہے، پھر جہنم سے خلاصی کا مہینہ تیسرا ہوتا ہے۔ یہ 10 دن کا ہوتا ہے وقفہ۔ جی عشرے کو 10 روز کہا جاتا ہے۔ ایک عشرہ مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے عشرے میں جن لوگوں نے شروع کے عشرے میں خاص اہتمام نہیں کیا، اس میں چاہے ہم ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اس رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ بار بار ہماری زندگی میں رمضان آئے اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، آپ روزے پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ کن لوگوں کے لیے روزہ فرض ہے، کس عمر سے روزہ فرض ہے، اور کن لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے روزے میں؟ دیکھیے، روزے کی تو چھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں۔ بہت اچھا سوال کیا۔ ایک صاحب نے حضرت شاہ حکیم افتخار حسین صاحب سے سوال کیا، وہ آپ حکیم بھی تھے۔ ایک مریض نے کہا کہ کیا روزہ، میں بیمار ہوں، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو شاہ حضرت حکیم افتخار حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ روزے کی حالت آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کے دل نے ہمت توڑ دی تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑے، ہمت حوصلہ ہونا بھی چاہیے۔ حکیم اور ڈاکٹر کے کہنے سے کبھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اپنا ضمیر خود گوارا کرتا ہے انسان کا کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ کسی شکل میں معاف نہیں۔ اچھا، ایج کرائیٹیریا کیا ہے؟ کس عمر کے بچے روزہ رکھنا شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بالغ عورت ہو یا مرد ہو، روزہ نماز اس پر فرض ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی شکل ہوتی ہے۔ اچھا، بالغ ہونے کے ساتھ ہی بچہ، مطلب اسلامک لیے اگر دیکھیں تو 9-10 سال کا بچہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے، بالکل۔ جب انسان خفا ہوتا ہے گھروں میں تو 2 دن تک کھانا نہیں کھاتا، تو ہم تو دوپہر کی تو اجازت نہیں کھانے کی، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی فضیلت ثواب تو ہے ہی،
اور طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے بھی اس کی الگ رنگت ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اعتکاف کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ اعتکاف اب شروع ہو جائے گا، وہ پورے مہینے کا ہونا چاہیے، کس طرح سے اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، اور اس مہینے میں پورے ماہ ہمیں عبادت کا اہتمام خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ویسے تو تمام زندگی عبادت خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، عبادت کا تعلق خلوص اور محبت کے ساتھ ہے، لیکن اعتکاف کا آپ نے سوال کیا ہے، کچھ حضرات تو پورے ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی بتائیں ہمارے درشکوں کو کہ اعتکاف کا مطلب کیا، اعتکاف ہوتا کیا ہے، کیسے رکھا ہے؟ ہاں، معتکف جو اعتکاف کرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے حضور میں تمام دنیا کی دنیاوی کاروبار چھوڑ کر متواتر طور پر اللہ کے حضور میں رہتا ہے، اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ اور اعتکاف جو بندہ کرتا ہے یا بندی کرتی ہے، تمام بستی کے فرائض ادا کرتی ہے اس سے۔ ایک بندہ اگر اعتکاف کر رہا ہے تو پوری بستی کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ کے پیارے نبی نے پورے ماہ مبارک کا بھی اعتکاف کیا، آپ نے 20 روز کا بھی اعتکاف کیا، آپ نے آخری عشرے کی میں بھی اعتکاف کیا، لیکن تمام احادیث سے ثابت ہے کہ آخر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو پورے ماہ کا بھی کر لیجیے، بہتر ہے، لیکن زیادہ افضل آخری عشرے میں ہے، کیونکہ آخری عشرے میں کچھ تاریخیں بہت خاص ہیں۔ ویسے ہر رات خاص ہے، 27ویں رات ہے، 21ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، تو یہ راتیں بڑی افضل ہیں، اور اعتکاف بہت اچھی چیز ہے۔ میں تو 12 سال کی عمر سے اعتکاف کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے والد نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اور میری والدہ محترمہ تو پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کرتی ہیں، اور میرے گھر میں خود ماحول ہے اعتکاف کا، اور میں تو 10 روز کا مستقل طور پہ اعتکاف کرتا ہوں۔ بلکہ ایک سال یہ بھی ہوا کہ میں علی گڑھ میں تھا، والد بہت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر احبار حسین MD MBBS ہیں، وہ ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں، تو وہ باقاعدہ کالج سے آئے، انہوں نے 10 دن کا مکمل اعتکاف کیا۔ میں نے تو 12 سال کی عمر سے ماشاءاللہ میں اعتکاف کرتا آ رہا ہوں، ابھی بھی جاری ہے، مستقل زندگی رہی تو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اچھا، آپ تھوڑا زکوٰۃ اور فطرے پر بھی روشنی ڈالیں۔ بہت زیادہ لوگوں میں، کیونکہ آج جو ہے نا جنریشن تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوئی ہے، ڈائیورژن ہوا ہے، اسلام سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوئے ہیں لوگ، تو اس پر بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقہ، ہم لوگوں نے ایک تو فیشن یہ بنا لیا کہ جو اس کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ تو اس سے محروم ہیں، وہ تو دور ہیں، اور ہماری غفلت اتنی ہو گئی کہ جو اس کا مستحق ہے، جس کے پر واجب ہے زکوٰۃ دینا اور لینا، تو اس پر روشنی ڈالیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ پہلے آپ زکوٰۃ کا جی، یہ تو بہت لمبا سوال ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ذرا سا میرے معمول بھی ہیں، لیکن ذرا سا مختصر طور پہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ زکوٰۃ جس پر حق ہے اس کو دینی چاہیے، فطرہ جس کا حق ہے اس کو دینی چاہیے، بلکہ اپنی بستی کے اطراف میں 7 سمت دائیں، 7 سمت بائیں، اور 7 آگے اور 7 پیچھے، ان بستیوں کے اطراف میں، محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، شہر میں، جو اس کا مستحق ہے، جس کا اس پر حق ہے، سید کو چھوڑ کر اس کو دینا چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہو رہا ہے، جس کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو مجھ پر دوبارہ اس کی ادائیگی ہے، اس پر دوبارہ ادائیگی ہے۔ سوچ کر سمجھ کر زکوٰۃ نکالیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہماری عبادتوں میں خلوص اور محبت ختم ہو گیا، اور یہ جو خاص عمل ہے اس مہینے میں، ویسے تو زکوٰۃ پورے سال دینی چاہیے انسان کو، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس میں ہمیں نکالنی چاہیے، لیکن جس کا حق ہے اس پر اگر پہنچ رہی ہے تو آپ کو بھی اس کا اثر ہوگا، ثواب حاصل ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ عطا فرمائے گا، لینے والے پر بھی خیر ہے اور دینے والے کے اوپر بھی خیر ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ کسی روز تفصیل سے بات ہوگی، لیکن جو اس کا مستحق ہے، حقدار ہے، لینے والا اور دینے والا، اس کا خاص اہتمام رکھیں۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، تمام دنیا کے ایمان والوں کو نصیحت کروں گا کہ زکوٰۃ آپ خود چل کر دیں، یہ نہیں کہ وہ لینے آئے۔ جو حقدار ہے وہ لینے نہیں آئے گا، جو حقدار ہے وہ اللہ کے اوپر یقین سے اللہ کے اوپر ساقی ہو کر گھر پر بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے بھی ہم سب کو چل کر دینی چاہیے یا پہنچوانی چاہیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ
پہلے عشرے میں زکوٰۃ اگر آپ رمضان المبارک میں دے رہے ہیں تو پہلے عشرے میں ہی دے دینی چاہیے. مدارس کو امداد کریں اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جو آپ دے رہے ہیں وہ چل کر دیں. پہلے دینے میں پیارے نبی کا فرمان ہے. پیارے نبی آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی رہی اور یہی نصیحتیں رہیں کہ آپ پہلے عشرے میں اس کو دیں تاکہ جو اس کے مستحق ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر دیں. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا ایک آخری سوال, آخری آپ کوئی میسیج, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آپ پورے ملک اور قوم کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ اس وقت تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان بابرکت مہینہ, اس کی بابرکت راتیں, رحمتوں کی راتیں, تمام نورانی راتیں ہماری زندگی میں آئیں بار بار, اور جس کی زندگی میں رمضان بار بار آتا ہے خوش نصیب ہے وہ. جس کی زندگی موت رمضان میں ہوتی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. اور بھائی میں سب کو ایک میسیج دینا چاہوں گا, اس وقت تو شانتی, ملک میں شانتی رہے اور بھائی چارہ بنا رہے اور دیش کے اندر محبتیں قائم رہیں, اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے, قرآن سننے اور سنانے کی برکت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ میں پیغام دے رہا ہوں. یہ خانقاہ افتخاریہ سے ہمیشہ پیغام جاری رہا اور جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی بہت. تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں شاہ حکیم سید ابصار حسین صاحب. بہت اچھا میسیج انہوں نے خانقاہ افتخاریہ کی اور سے دیا. بنے گئے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, کیونکہ یہ جو میسیج ہے پیار و محبت کا میسیج ہے, ملک کے ہر حصے میں جائے, ہر خطے میں جائے, لوگوں تک جائے, تاکہ ملک میں امن, چین اور پیار محبت رہے. نہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لوگ نائک سماچار. جے ہند.